شما وقتی این گل رو میبینی، این گل رو منها و جدای از حقیقت ببینی، خودش رو کامل حقیقت ببینی، یا او رو وابسته به حقیقت ببینی. یک کدوم از اینا افراطه، یک کدوم تفریده، یک کدوم اعتدال. کدومی که از اینا اعتداله؟ مثل تابلو نقاشی. تابلو نقاشی داره از نقاش حکایت میکنه. شما هرچی بیشتر نقش میبینی، بیشتر نقاش رو میبینی. بعضیا نقش رو میبینن، در خود نقش فانی میشن، یعنی فقط فکر میکنن خود همین نقش همه هستیه. بعضیا میگن ما نقش رو نمیخوایم، فقط به خود نقاش متوجه میشیم. بعضیا میگن نه، ما از دل نقش به نقاش میرسیم. اینو بهش میگن حوزه نظر. اینو بهش میگن حوزه اندیشه. Agus. Hussein. ¿Quién es? ¿Qué significa recorrer un camino? Durante 3 días caminamos hacia Karbala. Nunca vi tanta gente caminando hacia un mismo lugar. Nunca pensé que iba a conocer Irak. ¿Qué acciones y cuáles decisiones me llevaron a estar acá?
En el camino, un joven tailandés recita el Adán, el llamado a la oración, por un altavoz que acopla. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Estoy a 13.000 kilómetros del lugar donde nací. Veo a un hombre perfumar a todo aquel que pasa. Pienso en todo lo que hice, todo lo que sucedió para estar acá. Evidentemente, cada acción y cada decisión fue un paso más hacia una dirección.
En otra parte del camino, una familia entera hace masajes a los peregrinos. Nadie pide dinero a cambio. No entiendo mucho lo que me dicen. Escucho Heider. Eso lo aprendí. Significa león. Así llaman a Ali, el padre de Hussein. Hussein. ¿Quién es? حلوا بيارهم حلوا بيارهم وذبوا عنايمهم الشيخ حكم حبيبي الهيبه وقالها يا انا زين من نيبه ومشيت تحكم حبيبي الهيبه وقالها يا زينب ذولا حلوا بيارهم ذبوا عنايمهم حلوا بيارهم ذبوا عنايمهم ومشيت تتحزم حبيبي الهيبه وقالها يا زينب ذول زين من نيبه ومشيت تتحزم حبيبي الهيبه وقالها يا زينب ذول زين من نيبه خلى الظفر من اللحم يتبرى كلمته من بلا حرب خلص عمره كلمته من بلا حرب خلص عمره جاهد عليه اليمين من جاهد عليه يمين من اليسرى جردانا رجالانا من عندهم بتبري وكل عمري ما احبهم جردانا رجالانا من عندهم بتبري وكل عمري ما احبهم Él es mi hermano. Agustín o Jalil. Se hizo musulmán hace unos 10 años y se fue a vivir a Irán. Siempre tuvo interés en lo espiritual. Finalmente, eligió una vida que a nosotros, occidentales, puede parecernos extraña, lejana. Fue él quien me invitó a venir a Karbala. Aus, vine acá para entender, para conocer más. Qué lejos estamos, ¿no? Y qué cerca. Yo no sé si alguna vez te lo dije, pero desde que me contaste de tu conversión, en cada musulmán que veo te veo a vos. Y cuando te veo a vos, me veo a mí. ¿Dónde estaría yo estando en tu lugar? Uno nunca sabe cuán cerca están las cosas. Si no se acerca,
sino daba un paso. Y otro paso. Y otro paso. Y otro paso. Más tarde, hablamos con Agus sobre la historia de Karbala. Me contaste que la historia dice que hace muchos años, los habitantes de Kufa, cansados de la corrupción y tiranía del califa Yazid, escribieron cartas al imam Hussein. Le pedían que sea su líder, su guía, quien los gobierne. Hussein era nieto del profeta Mohammed, mal llamado Mahoma, y una persona muy respetada en la comunidad. No reconocía la autoridad del califa Yazid, por eso su vida corría peligro. Él viajaba hacia la Meca, pero al leer aquellas cartas decidió desviarse del camino y acudir al llamado de la gente de Kufa con una caravana de miles de seguidores, dando origen a un pequeño pero poderoso levantamiento. En el camino, le alertaron que el califa Yazid había atemorizado, comprado o matado a todo aquel que quisiera ayudarlo. Y así, poco a poco, por las amenazas o por el miedo, su caravana se redujo. Quedaron 72 personas, los más fieles y su familia. De camino a Kufa, el ejército de Yazid los interceptó y los sitió, impidiéndoles el acceso al agua, al famoso río Éufrates, dejándolos extremadamente sedientos. Hussein sabía que se enfrentaba a su muerte. Sin embargo, quería dejar en claro que jamás iba a someterse a un tirano como Yazid. La noche previa a la batalla, Hussein convocó a toda la caravana y les pidió que siguieran camino, que lo abandonaran. El califa Yazid solo quiere mi cabeza, les dijo. Sin embargo, todos permanecieron a su lado. El día de la batalla se lo conoce como el día de Ashura. Significa en árabe el 10º día. Hussein y 72 hombres enfrentaron al ejército del califa, a más de 30.000 hombres, en una tierra que luego se llamará Karbala. Fue una lucha cargada de épica. Hay narraciones que cuentan cómo peleó feroz y heroicamente cada uno de los miembros del ejército de Hussein, hasta ser dados por muertos en horribles circunstancias. Finalmente, el martirio del imán Hussein, el señor de los mártires, sucedió. Cada año, más de 20 millones de personas recorren el camino de la caravana de Hussein, hasta llegar a Karbala, donde está su santuario, a metros de donde fue la batalla. Pienso que de este modo, el camino vuelve a vivir, y la memoria es un lugar que se puede visitar. Porque peor que el dolor que pueda traer un recuerdo, es olvidar el lugar de donde nace un dolor. Nosotros por momentos nos salimos del camino. En Najaf, presenciamos el discurso de un sabio. Habla sobre los taguts, los tiranos. Un tirano es una persona que ha caído completamente presa de su propio ego. Hussein se opuso a Yazid, un califa corrupto, un tagut.
میپردازه به شخصیتی که به نفس مطمئن رسید که اوجش اما عبدالله حسین رسید. اون تابوت‌ها با این نفس مطمئنه درگیرن. درگیری سر کیه؟ درگیری سر انسان است. و اما انسان و هر کسی که به سمت اون نفس مطمئنه حرکت کنه با ابا عبدالله است. هر کسی که از ابا عبدالله فاصله بگیره، از نور فاصله بگیره، به سمت چیه؟ ظلمات. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. خب چیکار میکنن؟ یخرجونهم من النور. آخه ائمه نارن اولئک اصحاب النار. این است که سوره فجر، این تقریر و خلاصه سوره فجر این مد نظر داشته با جداها Al momento de esta grabación, no entendí por qué aquellos hombres lloraban. Después, me explicaste, Agus, que en el Islam se alienta el llanto. El llanto diluye y purifica nuestro corazón de apegos que condicionan nuestra percepción y existencia. De este modo, nuestra alma se prepara para entrar en contacto con estratos más sutiles y elevados, que están en su esencia y que son en realidad su origen y fuente. En la vuelta al camino, me contaste sobre los taguts y sobre el ego. Resulta que cualquiera puede ser un tagut. En su casa, con su familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus amigos. En el Islam hay muchas formas de hablar sobre el ego. Una de ellas es hawa un nafs, un suspiro, un murmullo que te llama a seguir tus deseos sin ningún tipo de límite, por fuera del intelecto. El intelecto es lo que nos ayuda a colocar el deseo en su lugar, a discernir, a encauzarlo. De a poco, comienzo a darme cuenta que no alcanza con que me traduzcan literalmente todo lo que me dicen. Más adelante, encontramos puestos de reparaciones. Arreglan voluntariamente cualquier clase de cosa que se le pueda romper a la gente en el camino. Bolsos, celulares, anteojos, zapatos, cochecitos, sillas de ruedas,
تشكي شغل عشان جاك عجب فايك شيء كاران نازي او جانسي Lo que me llama la atención es que son tantos, cientos de miles de gestos únicos de ayuda. La peregrinación también es un ideal de cómo debería funcionar el mundo. Todos yendo hacia un mismo lugar y ayudándonos entre sí. Un hombre mayor se nos acerca a hablar. صاحب الورشة جمعة جبار الطفيل هاي أولاد كلها أولاد كل أولاد معشر جامعين على الخاص على الخاص في سبيل الله سبيل الله مجانا جامعين مجانا يوميا تقريبا 1000 أو 800 1000 أو 800 عربة تصليح مجانا واللي مادة من عندنا الخاص حلالنا الخاص واهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. من اي دوله انتم؟ نحن من الارجنتين. يا اهلا وسهلا، سلامي الى كل المسلمين في الارجنتين والى كل العالم والى كل اهل الارجنتين، وان شاء الله الله يحفظكم وتعودون كل سنه وكل عام تاتون الى هنا زياره تبع عبد الله الحسين، واحنا خدم زوار الحسين. الله بعد ولكل المسلمين والحسين لكل المسلمين، ليس للشيعة ولا للإمامية ولا لكل المسلمين، لكل العالم. للمسيح أو لغير المسيح يجمعنا. نعم، وهذا الدين والمعنى والطريق هذا اللي يجمعنا، وإن شاء الله العودة لكم ولكل. ونسأل الله أن يأتون أكثر بعد، ويمكن مجانا، طعام مجانا، منام مجانا، نقل مجانا، خدمة مجانا في سبيل الله وسبيل الحسن. جمعة جبار الشعيبي ملقب من أهالي الشنافية، يسمونه منطقة الشنافية. الأرجنتين موجودة هواية من منطقة الشنافية هناك موجودين، وأنتم الشرف. عندكم الشرف والله. وتبقون هنا طعام، لكم غذاء. شكرا. نحن والله لازم نمشي انه يعني ان نساوي الكل تحبون اذا تفضلون كعك هناك تصورون وتتغدون معي سمك. انا اقول له وانا لا يعرف العربي، انا اقول له الله يسلمك. شكرا جزيلا الحاجي، هذا اولاد خدمه جميله والله الله يعطيهم العافيه. اولاد صباح ماشي موجودين كلهم هنا، واحمد عباس اسمائهم ذول اولاد اسماء الشيعة 6 نفر. 6 ما شاء الله. ان شاء الله. ممنون. شكرا جزيلا. Vine desde Argentina, y como argentinos, al segundo día nos atamos una bandera de nuestro país en la mochila. No tardaron mucho en aparecer los curiosos a decirnos: Messi, Argentina, Messi. Se sacaban fotos con nosotros. Aprovechamos para preguntarles quién era Hussein para ellos y qué sentían al estar acá. كل جسمي يرتاح، قلبي يرتاح، مزاجي يرتاح. يعني الإمام الحسين هو يعني مرضى وطيب. الإمام الحسين للعالم، للكون كله، لا للعراق ولا فلان بلد ولا فلان بلد، كل العالم يعرفه الإمام الحسين سلام الله عليه. تمام مردم جهان توی این ایام میان اونجا و این مغناطیس حسینی که همه ازش یاد میکنن همه رو جمع میکنه، از آرژانتینی، هر جای، هر کشوری، از آمریکایی، ایرانی، هر کشوری، فقیر، پولا، هر کسی که باشه اینجا جمع میشه و به عشق امام حسین یه جاذبه که وجود داره همون جذب. و این یه نشونه، یه چیز خیلی بزرگیه که بگیم که 1400 سال پیش یه نفر در اوج مظلومیت
سختی کشید کاری یعنی سختی کشید و اینکه حالا امروز همه به عشق دارن میرن. شما احساسات درباره امام حسین چی هست؟ چه احساس داری وقتی که میری زیارت می‌کنی؟ احساس خیلی خوبی، احساس آرامش. اینجا دیگه چرا نمیخواد، اینجا یه حیدر کراره، اونورم امام حسین، حضرت عباس، دیگه چرا دیگه گنده تر از اینا. تمام همش اینجا. خسته نمیشی؟ خستگی نداره آقا. آقا این همه آدم، هم آقا اینا خسته شدن ما هم خسته میشیم. دوست داری بازم بیا؟ دیگه به طلبه حتما میاد، قسمت اون بشه 100% میاد. سلام علیکم، اسم من علیست از کشور ایران. اومدم منم توی این قطره‌ای هستم، شاید قطره هم نباشم. اومدم توی این اقیانوس جمع بشیم، قطره‌ها یک دریا بشیم و به تمام جهانیان بگیم هنوز هم حسین زنده است. چیزی که دعوت امام حسین میگم و دعوت اربعینه، بعضی مردم فکر میکنن جونشون رو برای امام حسین میخوام بدن. آقا من جون امام حسین مثلا چی میشه؟ من باید ادامه دهنده راه امام حسین باشم. الحسين هذه الالوف تتكلم ملايين، مو انا اقول لك شنو الحسين ما ينوصف. لا انا اقدر اقولها بكلمه ولا كلمتين ولا ثلاث. الجنه كلها رايحه، كلها تبي الجنه. All those people they need جنه. دافع عن ديننا، عن شرفنا، عن عرضنا. هذا الحسين. الحسين كل شيء. En Irak hay evidencias de la guerra por todas partes. En un puesto de un ejército popular iraquí vi vehículos que le capturaron a Daesh, el Estado Islámico, los terroristas de ISIS de Irak. También vi representaciones de Hussein. Un hombre, padre de un mártir, da un discurso. على محبة أبي الفضل العباس، صلوا على محمد وآل محمد في أعلى الأصوات. Estas son imágenes que vi repetirse constantemente en todo el camino. Imágenes de soldados caídos en la lucha contra el terrorismo. En el Islam son considerados mártires. Me cuesta ver el martirio como algo tan gráfico. ¿Por qué hay que llevar la lucha hasta semejantes consecuencias? En Occidente o en circunstancias de vida más apacibles, si una persona está dispuesta a dar la vida por sus ideales, es considerado un fanático. En la escuela, en Argentina, me enseñaron que los mártires son los de la patria. Viva la patria, es lo que gritan los militares. Después hacen un golpe de estado y desaparecen gente. La televisión y la música me enseñaron que no hay nada mejor que un mundo sin fronteras, que no hay que ir a la guerra, que hay que hacer la paz. Pero ¿qué pasa cuando la guerra viene hacia vos? ¿Qué pasaría si todo lo que conozco, todo lo que quiero y amo, corre el riesgo de dejar de existir? ¿Cómo no pensar en que hay después de la muerte, si ésta se siente tan cerca? ¿Cómo no pensar en qué se deja en esta vida, si la amenaza de perderla es así de grande?
Al anochecer, hablamos con Abu sobre lo que es un mártir. Me dijiste, en árabe, martirio se dice yahid, que significa testigo, y es uno de los atributos de Dios. Yashhad significa ver, atestiguar. Un yahid es una persona que es testigo. ¿Qué quiere decir esto? La base del martirio es el sacrificio. En todos los caminos místicos, el grado más alto de conciencia es a través del sacrificio del ego. En el Islam, una de las formas de lograrlo, pero no la única ni la más común, es a través del martirio. Sacrificar el ego significa que todo lo que me conforma lo entrego a Dios o algo superior. Se cortan las cadenas del ego y la persona se unifica con la conciencia superior. Y en ese acto de entregar el ego, la persona se hace testigo, es decir, yahid, de esa conciencia superior. Un mártir, sin embargo, nunca ataca. Es un defensor de su familia, de su tierra, de sus convicciones. El martirio es una última e inevitable instancia. Por momentos me cuesta procesar tanta información en tantos niveles diferentes. Agus, al principio fue difícil entenderlo. Todo parecía tan lejano. Las noticias que llegan a un accidente nunca son positivas. Siempre admiré tu determinación para seguir tus aspiraciones más íntimas. ¿Quién está conforme en este mundo? ¿Cuántos se animan a ir en busca de otro? Años después conociste a Zainab. Después llegó Amir. Y Fátima. La vida también es amable. Nos enseña. Nos hace fuertes. O debería decir Dios.
Al ver esto, empezamos a hablar sobre el agua en el Islam. Me dijiste, en el Islam, el agua tiene un valor profundamente simbólico. En la batalla de Karbala también. Simboliza el amor que da algo superior, es decir, Dios o Allah. Entonces me contaste la historia de Abbas o Abu Fasel. En medio de la batalla, Abbas o Abu Fasel atravesó las tropas del enemigo para llegar al río, al Éufrates, y llevar agua al campamento. Cuando llegó al río, extremadamente sediento y cansado, tuvo el impulso de tomar agua, pero le invadió el recuerdo de los niños del campamento, pidiéndole agua entre lágrimas y desesperación. Entonces llenó un odre, sin probar un sorbo, y se decidió a volver. Pero el ejército de Yazid lo detuvo. Le cortaron las manos y lo asesinaron con una flecha. La flecha atravesó el odre que sin manos Abbas estaba llevando con sus dientes y se le clavó en el pecho. Esta historia es también la metáfora de cómo un grupo de hombres sometidos a su propio ego impiden el acceso al agua a un grupo de personas, es decir, el acceso al amor de Dios. Más adelante, un poeta iraquí recita poesías recordándolo, y nosotros nos perdemos definitivamente en la liturgia del camino. يضحك والحرب تبكي تسكت للضريحات سوى القنطر ورايا يكحل الطيب للعين الدميعة تعلت جيش وحصون المانعة جربتك قوم جيب لنا الشريعة جربتك قوم جيب لنا الشريعة يا حلم ضياف يا زين الوصالي يا حلم ضياف يا زين الوصالي يا المشرع دلالك والمضايق اجوك ضيوف يا شيخ الطوايق. En otro momento, un grupo de nigerianos, seguidores de Tsatsaki, un líder chiita recientemente encarcelado, lleva adelante la procesión a su modo y a su ritmo. Lo sigo todo lo que puedo. Finalmente, al anochecer, encontramos más poetas iraquíes. En Medio Oriente se sabe que Irak es una tierra de poetas. ما حد قام ليه وكلهم يخافون يقولهم ها يا أهل الخلافة ليش ما تقومون لا عثمان بن عفان ولا أبو بكر بن صديق لا حتى عمر ما قام بس حيدر علي الكرار يا سيف العدالة وقام بس حيدر علي الكرار يا سيف العدالة وقام وحيدر قال انا بيوم تقدم مرحب حيدر 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 قال انا بيوم
ورايا جبت لك سيف يا ابو فاضل، ورايا عفت واطفال عفت اطفال رضعاني، ورايا ولا هم من اهم بابن الزكية. سن لا هم من الاهل لا ناس لا خوان، متعني الحيدر داحي البيبان، وزور حسين والعباس ذول الثبتة وعنوان، وعباس الراية يستاهل، عباس 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 الراية يستاهل. زينب كل مصاب ويكون ضم دموعكم لمعون يدبجون، ضم دموعكم لمعون يلتبجون، قرب عاشور قرب عاشور باكر زينب بيا حال، واحد ورا الثاني اخوان عيون، قرب عاشور باكر زينب بيا حال، على قرب عاشور باكر زينب بيا حال، واحد ورا الثاني اخوان هيطيحون، قرب عاشور قرب عاشور باكر زينب تصيحال تصيحال، وتشوف الحرم بخيال حيزعقون عظم. ساتر لو مشى يوم الزلمة يبين، لو عساتر لو مشى يوم الزلمة يبين، لو عساتر لو مشى لو عساتر لو مشى يوم الزلمة يبين، 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 لو عساتر لو مشى يوم الزلمة يبين. La última noche, intenté irme a dormir lo antes posible. Al otro día nos esperaba el último tramo para llegar a Karbala. Me recosté, pero no pude pegar un ojo. Se me venían a la mente todas las imágenes del camino. Y no me podía dormir. Me repetía: soy un hombre que sigue a un hombre, que sigue a otro hombre, al que siguen millones. Lejos de mi cultura, en otra parte del mundo, en una tierra devastada por la guerra.
Sonaba un poco épico, un poco dramático y exagerado. Intenté entender qué me estaba diciendo a mí mismo. Yo vine acá a hacer una película, para retratar lo exótico y llamativo de este lugar, lo que me llamase la atención. Pero de repente, me involucré mucho más de lo que esperaba. ¿Y qué pasa cuando lo que considerabas tan exótico y tan lejano, de repente está ahí, al lado tuyo, tan cerca de tu corazón? El último día me dice mucho más el camino de lo que yo pueda decir. در مورد اربعین یا امام حسین یک چیزی میدونم اینه که امام حسین برای فقط شیعه نیست، نه برای فقط مسلمون، ولی برای مظلومای جهان. الان برای اربعین که ما اومدیم موکب درست کردیم، نه فقط شیعه شرکت کردن بلکه سنی هم شرکت میکنن، نه فقط مسلمون شرکت کردن بلکه بودایی هم شرکت کردن. خودشون اومدن ولی پول میدن برای همین خیریه امام حسین، برای همین تجمع، بیشترین تجمع جهان الان تو اربعین هستش و استکباری ها از این تجمع خیلی میترسن، خیلی نگران هستن، چون نه فقط مسلمون متحد بشن ولی همه مظلومان جهان با هم جمع میشن، انشالله یکی بشن، متحد بشن، بر علیه استکبار قیام کنن انشالله. به خاطر همین نگران هستن و همه رسانه ها چشم‌پوشی میکنن، اصلا پخش نمیکنن، ولی ما باز هم کار ما انجام میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دومین بارم هست که کربلا میام و خیلی دوست دارم که هر سال توی راهپیمایی شرکت کنم. چیزی که خیلی به من انرژی میده که توی راهپیمایی شرکت کنم عشق امام حسینه. همه کسایی که توی راهپیمایی شرکت میکنن همونطور که میبینین علیرغم همه
گرفتاریایی که تو زندگیشون دارن، کمبود وقتشون، که همه دغدغه‌هاشون اینها رو کنار می‌ذارن و توی این راهپیمایی شرکت می‌کنن و همه اینا به خاطر اون عشقی که در دل مسلمان‌ها وجود داره. البته ما یه حدیث از پیغمبر اکرم داریم که میگن که در واقع با شهادت امام حسین حرارتی در قلوب مؤمنین قرار میگیره که تا همیشه جریان داره و هیچ وقت خاموش نمیشه، هیچ وقت سرد نمیشه. به خاطر همینه که علیرغم 1400 سال از شهادت امام حسین میگذره، شما میبینید که همچنان مردم مشتاقن و دوست دارن که بیان. این یه عشقی که در دلها وجود داره و هر زمان که شما اسم حسین رو میشنوید قلبتون و دلتون منقلب میشه. فارغ از اینکه شما برای حاجت میاین یا به عشق خود امام حسین میاد، ولی امام حسین دست هیچ کس خالی بر نمیگردونه و همه دست پر میرن خونه هاشون. بزرگترین آرزوی ما اینه که وقتی اینجا میایم و تجمع پیدا میکنیم، اول عرض ارادت کنیم به امام حسین و خاندانشون و بعد از خدا میخوایم که ظهور امام زمان رو برسونه و با ظهور ایشون پایان بده به همه ظلم‌هایی که کشورهای استعمارگر در جهان ایجاد میکنن. و نکته مهمی که من فکر میکنم وجود داره و همه رسانه‌ها سعی میکنن اونو مخفی بکنن، این شوریه که وجود داره توی مسلمان‌ها و با شهادت امام حسین اتفاق افتاده. کمتر رسانه‌ای هست که این رو بخواد جهانی بکنه، به خاطر اینکه میترسن از قیام امام حسین. تمام قیام‌هایی که توی دنیا اتفاق میفته، خصوصا قیام‌های اسلامی، نشأت گرفته از قیام امام حسینه. Finalmente, después de tanto caminar, llegamos a Karbala, al santuario de Hussein. Los puesteros que habían colaborado durante todo el camino ahora entran en caravana desde el santuario de Abbas o Abu Fasel, que está a unos pocos metros, al santuario de Hussein, hasta donde están sus restos. A esta altura del viaje, la cantidad de gente, las imágenes, la fuerza que se siente en este lugar, me dejan sin palabras.
Hice este viaje para encontrarme con vos, Agus, y tu familia. Mi familia. En el camino me encontré con una familia enorme. Una historia gigante.
y millones de personas que la aprecian y la siguen. La historia del Islam es la historia de una familia. Las imágenes, lo distinto, todo lo que vi me sobrepasó completamente. Puedo sentir la fuerza de estas personas. Nunca presencié algo tan poderoso. Lo veo en sus caras, lo siento en sus actitudes, en sus gestos. Me reconozco en ellos. Me veo reflejado. Y cuando los observo y nos encontramos las miradas, sus miradas me dicen, mira hacia allá. No soy yo, es allá. Y allá es algo enorme, inabarcable, un lugar donde todos nos reflejamos. Y en ese reflejo volvemos a nosotros, pero desde un lugar en el que estamos todos juntos. Y ya no es lo mismo. Y ya no soy el mismo. Para mí, esa es la importancia de tener un camino. ¿Acaso no somos todos caminantes